اندھے ہیں وہ جو مفادات کے چند ٹکڑوں کی وجہ سے کبھی ان کے ہاتھ چومتے ہیں، کبھی ان کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں، کبھی ان کے ہاں خطاب کرنے پہنچتے ہیں، کبھی ان کی ریلیوں کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور اپنے ایمان کے چولے کو اتار کر روافض کا چولا پہن کر ان کے بھائی بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہم عرض کرتے ہیں کہ بارنے پر ایمان رکھنے والوں کو اور اس کے غار میں چھپنے کے واقعے کو صحیح ماننے والوں کو اتنا تو اعتبار کر لینا چاہیے کہ تمہارے ان حکومتوں پر بارنے کو بھی اعتبار نہیں ہے۔ بعض الصالحين تكون مراتبهم أعلى من مراتب الأنبياء۔ اس رافضی کے مطابق، ان کی خرافات کے مطابق، اکثر اوقات بعض صالحین کے مراتب، ان کے درجات انبیاء سے بلند ہوتے ہیں۔ الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة هم نفسهم أهل البيت يعني۔ اس جھوٹے کی بات کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب و حکمت اور نبوت عطا فرمائی وہ اہل بیت ہی تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ دین اسلام کی اولین اساس قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ قرآن مجید وہ نسخہ کیمیا ہے جس پہ عمل کرنے سے دنیا والوں کا تعلق خالق سے جڑتا ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے، یہ جنت میں جانے کا طریقہ کار ہے۔ جو قرآن والا بن گیا وہ اللہ والا بن گیا، اور جس قوم نے قرآن حکیم کو پس پش ڈال دیا دنیا اور آخرت کی ذلت ان کا مقدر ہو گئی۔ تو مسلمان اللہ کی اس کتاب سے محبت کرتے ہیں، اس کو اللہ کی طرف سے منزل شدہ مانتے ہیں، اور اس میں کسی زیادتی یا کمی کی عقیدے کو ٹھکراتے رہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن سبائیوں نے ہزاروں ایسی روایات گھڑ رکھی ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اہل اسلام کے ہاتھوں میں موجود یہ قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں نہیں بلکہ ناقص ہے، تبدیل شدہ ہے، محرف ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ہاں، دکھلانے کے لیے وہ اپنے امام غائب کے ظہور تک اسی قرآن کو پڑھیں گے، کیونکہ اصل کتاب، اصل قرآن وہ امام غائب کے پاس ہے۔ وہ جب آئیں گے تب لے کر آئیں گے، تب لوگوں کو اصلی کتاب ملے گی۔ تو جس قوم کا اس قرآن مجید پر ایمان نہ ہو تو قرآنی تعلیمات پر وہ کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ قرآن مجید کی روشنی میں انبیاء علیہم السلام اللہ کے فرمانبردار بندے، اللہ کے منتخب شدہ بندے، اللہ نے انہیں نبوت دی، حکمت دی، معجزات دیے، اور اہل ایمان، اہل اسلام کو ان کی فرمانبرداری کا حکم دیا۔ لیکن اس سبائی پارٹی، اس رافضی ٹولے کے ہاں کس طرح انبیاء علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے، اس کی تفصیلات کے لیے عرب دنیا میں ان کے نامور اور بڑے بڑے ٹھاکروں کے ہم آپ کو کچھ بیانات دکھاتے ہیں۔ یہ پہلا منظر دیکھیے سید کمال الحیدری کا، کیا کہتے ہیں حیدری صاحب؟ إذا جئنا إن شاء الله تعالى في الأطروحة المهدوية وقلنا أن الإمام المهدي أعلم من الأنبياء السابقين بأدلة كثيرة، ومنها أن عيسى يصلي ماذا؟ يصلي خلفه۔ آپ نے جو یہ حیدری کا کلپ دیکھا، اس میں یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی، یاد رہے کہ شیعہ خیالات کے مطابق ان کے 12ویں امام جو پیدا ہوتے ہی اصلی قرآن مجید اور ان کے باطل، فاسد، کاسد خیالات کے مطابق پتہ نہیں کیا کچھ لے کر، مصحف فاطمہ لے کر، بہت کچھ لے کے غار میں چھپے بیٹھے ہیں، اور صدیوں سے اس غار کے اندر ہیں، باہر نہیں آ رہے، کیونکہ انہیں خطرہ ہے سنی ناسبیوں سے،
کہیں وہ مار نہ ڈالے، تو جا چھپے اس غار کے اندر۔ حالانکہ اگر عقل ہو اور عقل کے مطابق سوچے تو ان کے ہاں تو حکومتیں موجود ہیں ان کے مذہب کی، کئی ملکوں کے اندر فوجیں موجود ہیں، حکومتیں موجود ہیں، پھر وہ حضرت جی ابھی تک باہر تشریف نہیں لا رہے، ابھی تک وہ اپنے چھپنے پہ اصرار کر رہے ہیں، حالانکہ اسے پکارا بھی جا رہا ہے، دعائیں بھی کی جا رہی ہے، رویا پیٹا بھی جا رہا ہے۔ تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مارنے پر ایمان رکھنے والوں کو اور اس کے غار میں چھپنے کے واقعے کو صحیح ماننے والوں کو اتنا تو اعتبار کر لینا چاہیے کہ تمہارے ان حکومتوں پر مارنے کو بھی اعتبار نہیں ہے۔ تو بقول حیدری صاحب کے یہ بارواں صاحب انبیاء سابقین سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ہے، اور اس کے بہت سے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد اس بارہویں کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اگر ہمارے ترجمہ پر یقین نہ آئے تو یاری، شہریار، رضا عابدی، جواد نقوی، ان مولویوں کو یہ کلپ بھیج دیجئے اور یہ عربی کلپ کا ترجمہ ان سے کروا لیجئے، آپ پر واضح ہو جائے گا کہ سید کمال حیدری نے یہی کچھ کہا۔ لیکن ہم بھی یہ وعدے کر دیں کہ کمال حیدری کی دلیل کے مطابق اگر یہ منطق تمہاری ہے تو پھر اس کے مطابق ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین سیدنا علی سے اعلم اور افضل ثابت ہو گئے، کیونکہ وفات رسول کے بعد کم و بیش 24-25 سالوں تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ مدینہ منورہ میں انہی تینوں خلفاء کے پیچھے نمازیں اور جمعے اور عیدیں ادا کرتے رہے۔ اور اگر یہ حضرات کہے کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پہلے 3 خلفاء راشدین سیدنا علی سے افضل و اعلم تھے، تو پھر تمہاری یہ منطق بھی باطل ہوئی کہ ان کا خیالی 12واں انبیاء سابقین سے افضل و اعلی اور اعلم ہے، اور جو یہ کہے کہ کمال حیدری پہلے ہمارے ہاں مرجع دینی تھے، اب قابل اعتماد نہیں رہے، اس لیے اسے جیل میں بند کر رکھا ہے یا نظر بند کر رکھا ہے، تو ہم قرض کریں گے کہ یہ اکلوتے سید کمال حیدری کی بات نہیں، اور بھی بہت سارے تمہارے بزرگ، تمہارے ذاکر، تمہارے ملا یہی گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ دیکھیے اگلا منظر، ان کا ایک اور ملا واثق شمری، وہ کیا کہتا ہے؟ النبی الانبیاء لا يقدر لهم ان يكونوا انبیاء الا بموالاتهم لعلی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ۔ اس کی خرافات کے مطابق انبیاء علیہ السلام نبی نہیں ہو سکتے تھے جب تک وہ سیدنا علی کی ولایت کا اقرار نہ کرتے، حالانکہ یہ سب ان کا جھوٹ ہے، کیونکہ اس وقت تو در حقیقت سیدنا علی کا وجود ہی نہیں تھا، تو ان کی موالات کا سوال ہی کیسے پیدا ہوتا؟ ہاں، یہ ان کا بدعقیدگی کی انتہا ضرور ہے کہ یہ اللہ کے انبیاء ان کی شان کو اپنے ائمہ سے کم مانتے ہیں۔ یہ نقوی صاحب کو سن لیجئے، یہ کہتے ہیں ہم سیدنا علی کو تمام صحابہ سے افضل نہیں مانتے بلکہ سب انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک اور منظر دیکھیے، ان کا ایک ملا کیا کہتا ہے؟ وذنون يعني صاحب النون قال له سولفنا ليش انت ابتلعت يونس؟ قال عرضت عليه ولايتكم ولاية علي بن ابي طالب فرفضها فكان حكمه ان يكون في بطني في الظلمات۔ استغفر اللہ۔ اس کی اس بکواس کے مطابق اللہ کے رسول یونس علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ مالک نے قرآن مجید میں آیات اتاری، وہ اللہ کے نافرمان تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اللہ نے ان پر ولایت علی پیش کی تو یونس علیہ السلام نے اسے ٹھکرا دیا اور اس کا انکار کر دیا۔ استغفر اللہ۔ اسی لیے اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ میں رہے، نعوذ باللہ۔ ہم عرض کرتے ہیں ان لوگوں سے جو حق کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں حق چاہیے، اللہ کے کلام کی طرف لوٹاؤ، قرآن مجید کی طرف لوٹاؤ۔ اگر تم واقعی اللہ کے اس کلام کو، قرآن حکیم کو اللہ کا کلام مانتے ہو تو پھر پڑھو اس کو کھول کر اور دیکھو کہ یہ قرآن مجید یونس علیہ السلام کے بارے میں کیا گواہی دیتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی جو سنیوں کا چولا پہن کر
رافضیوں کے لیے ہمدرد دواخانہ بنے ہوئے ہیں اور اس ہمدردی کے داعی بنے ہوئے ہیں. وہ بھی ذرا ان کا یہ کلم سن لیں. ابھی آپ کو ایک اہم بات بتاتا ہوں. یہ قرآن مجید ہے جو کہ عراق میں جتنے بھی شیعہ مراکز یا ائمہ بیت علیہ السلام کے جو مزار ہوا قریب میں جو مسجد بنی ہوئی تمام مزاروں کے اندر یا عراق میں جہاں پر بھی جو شیعہ مراکز واقع میری آواز جائے نا واقع وہاں پر یہ قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ ان کے قرآن الگ ہے, یہ کسی اور قرآن کو مانتے ہیں. آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ سب قرآن مجید ہے, اس میں یہ صرف الگ کتاب ہے جو بھی چلے کوئی بھی قرآن نکال لیتے ہیں. میں دکھا دیتا ہوں. ہاں یہ قرآن مجید ہے, اوپر پہ یہ قرآن ہے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم انہ القرآن کریم کی کتاب مخنون, ٹھیک ہے, بالرسم العثمانی. یہ دیکھیے ٹھیک ہے, جمیع الحقوق محفوظ ہے, اتباعۃ الاولیٰ تمام حقوق محفوظ ہیں. یہ عثمانی رسم کے مطابق ہے, یعنی رسم الخط ہے. یہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ, ٹھیک ہے, اور سورۃ البقرہ دوسری صورت ہے. یہ تمام یعنی یہ پورا قرآن, اس میں آپ کو ایک لفظ بھی الگ نہیں دکھائی دے گا. اس میں آپ کو ایک لفظ بھی جو ہمارے یہاں پاکستان یا ہندوستان میں قرآن ہے وہ الگ نہیں دکھائی دے گا. یہ شیعہ کا قرآن جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ شیعہ کا کوئی الگ قرآن ہے, کسی الگ قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں, یہ وہ قرآن مجید. تو کتنی بڑی غلط فہمی ہے, کتنی بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے ہاں لوگوں میں پھیلائی گئی ہے کہ کسی الگ قرآن پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہاں قرآن ہی الگ ہے تو قرآن ہی کچھ. اور پھر سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 دیکھیں, اس میں یونس علیہ السلام کے جانے کا ذکر ہے. محسن نجفی رافضی کا ترجمہ دیکھ لیں, اور اس پر جو مختصر تشریح ہے آیت 87 کی وہ بھی دیکھ لیں. لکھتا ہے ذنون یونس علیہ السلام کا لقب تھا, یعنی مچھلی والے. وہ اپنی قوم کی نافرمانی کی وجہ سے قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور ان کو مچھلی نے نگل لیا. اللہ نے ان کو نجات دی. چاہے تو روک کر خوب غور سے پڑھ لے, اس کین کو بار بار دیکھ لے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی مہلت تک قوم ٹھہرے نہیں تھے, بلکہ قوم کی نافرمانی کی وجہ سے پہلے ہی انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے. ولایت علی رضی اللہ عنہ کا انکار والی بات من گھڑے پر جھوٹی ذاکر کی کہانی ہے. پھر آیت نمبر 88 میں مالک نے فرمایا, محسن نجفی رافضی کے ترجمے کے ساتھ دیکھیں, فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے انہیں غم سے نجات دی, اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مومنین میں شامل کر رکھا ہے کہ ہم ایسے ہی مومنوں کو نجات دیتے ہیں. اس طرح سورۃ القلم میں مالک نے فرمایا, آیت نمبر 50 ہے, فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. محسن نجفی رافضی کا ترجمہ دیکھے, لکھتا ہے مگر اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرمایا اور اسے صالحین میں شامل کر لیا. برگزیدہ یعنی منتخب, پسندیدہ, مقبول بندہ. اور اللہ نے یونس علیہ السلام کو صالحین میں شامل رکھا. کیا ولایت علی کے منکر کو روافض صالحین اور مومنین مان لیں گے؟ یہ چوتھا منظر دیکھیے. جن کا ایک اور ملا جواد الابراہیمی کیا کہتا ہے, حتى الانبیاء حتى المرسلین كلهم يفخرون ان يكونوا من خدام اهل البيت. اس کی جھوٹی کہانی کے مطابق تمام انبیاء مرسلین علیہم السلام اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت کے خادم ہوں. خالص جھوٹ ہے. قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں. جو کہانی اس نے سنائی یہ اس کی اپنی تراشی ہوئی کہانی ہے, گھڑا ہوا جھوٹ ہے. یہ پانچواں منظر دیکھیں, علی امیر آدم علی امیر نوح وإلا كيف نجا آدم ألم يتوسل بأمير المؤمنين. اس جواد ابراہیمی کے بقول سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا نوح علیہ السلام کے بھی امیر تھے. وگرنہ آدم علیہ السلام کیسے نجات پاتے؟ کیا انہوں نے سیدنا علی کا توسل اختیار نہیں کیا؟ عرض ہے کہ بالکل نہیں کیا. یہ سیدنا آدم اور نوح ان پر شرعی جھوٹ بولا گیا ہے. یہ چھٹا ایک کریہ منظر دیکھے. جن کا ایک اور جاہل ملا نزار تمیمی یہ کیا کہتا ہے, الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة هم نفسهم أهل البيت. يعني اس جھوٹے کی بات کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب و حکمت اور نبوت عطا فرمائی وہ اہل بیت ہی تھے. اور قرآن مجید کی واضح طور پر یہ معنوی تحریف ہے. اس نے آیت کے جو الفاظ پڑھے یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 99 ہے. آپ حضرات آیت نمبر 83 دیکھ لیں, اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذکر ہے. 84 میں اسحاق و یعقوب, نوح, داؤد, سلیمان, ایوب,
یوسف، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کا ذکر ہے۔ پھر 85 نمبر آیت میں زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام کا ذکر ہے۔ پھر آیت 86 دیکھ لیں، اس میں اسماعیل، یسع، یونس اور لوط علیہم السلام کا ذکر ہے۔ پھر آیت 87 میں ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بعض بھائیوں کے منتخب کرنے کا ذکر ہے۔ پھر آیت 99 میں انہی لوگوں کے بارے میں مالک نے فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی۔ نہ کہ اہل بیت کو نبوت دینے کی بات ہے یہاں پر، مگر یہ ظالم رافضی سبائی اپنے آقاؤں کی طرح اس آیت کے مصداق ہیں۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور یہود میں کچھ لوگ کلمات کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں، جبکہ ان کے ہاں یہ بات بطور حدیث موجود ہے کہ جو آئمہ کو نبی مانے وہ کافر ہے۔ یہ دیکھ لیں ان کا ہی ایک نمائندہ، انہی کا ایک فرد یاسر عودہ کہہ رہا ہے۔ الإمام الصادق عليه السلام في رواية صحيحة رواها السيد الخوئي في معجم رجال الحديث يقول عن الإمام الصادق من ادعى أننا أنبياء فقد كفر، من ادعى أننا أنبياء فقد كفر۔ اب اس یاسر کے بقول ان کے ہاں یہ حدیث ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا جس نے ہمارے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ ہم انبیاء ہیں تو وہ کافر ہے۔ امام جعفر رحمہ اللہ کے قول کے مطابق تو آئمہ کو نبی ماننے والے بھی کافر ہیں، اور یہ رافضی سبائی تو انبیاء سے بھی افضل مانتے ہیں۔ کوئی اس نقوی کو جا کر اور ان ملاؤں کو جا کر امام جعفر صادق کا یہ قول سنائے۔ بس زبانی کلامی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل نہیں مانتے، لیکن ان کی مجالس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کم ہی ملتا ہے۔ یہ ایک اور منظر دیکھیں، یہ ان کا ذاکر شرارہ کیا کہتا ہے۔ وآخر شيء حبيبي مولاي وعيوني مولاي نبي الله نوح الحنون نوح اقرأ حياته، صارت السفينة هيك تسوي به، قال له إلهي عبرت الكرة الأرضية ما خفت مثل هذا الخوف، قال له أنت بكربلاء نوح. لما قال يا حسين استقرت على الجودي، اس کی شرارت کے مطابق، اس کی خرافات کے مطابق نوح علیہ السلام کی کشتی ہر جگہ صحیح چلتی رہی، لیکن جو ہی وہ کربلا کے قریب پہنچی تو ہچکولے کھانے لگی۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ ساری زمین پر تو یہ کشتی صحیح چلتی رہی، یہاں پہنچ کر اس کو کیا ہو گیا؟ تو بقول اس کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ نے فرمایا اے نوح یہ کربلا ہے۔ تو اس کے بقول نوح علیہ السلام نے نعرہ لگایا یا حسین، تو کشتی فوراً جودی مقام پر آ ٹھہری۔ بالکل جھوٹ اور افسانہ اور گھڑی ہوئی کہانی ہے۔ کشتی والوں کے لیے نجات تو رب کا فیصلہ تھا۔ نوح علیہ السلام کے دور میں سیدنا حسین تو کیا، سیدنا علی بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، حسین کے دادا ابو طالب پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کا وجود بھی نہیں تھا، تو انہوں نے کیسے سیدنا حسین کا نعرہ لگایا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ ایک اور انتہائی مکروہ منظر، ذرا دیکھیے یہ بابا کیا کہہ رہا ہے۔ الله يقول له فاستقم كما أمرت، يعني هذا الاستقامة خاصة بك. نوح ما قدر يستقيم بدليل أنه دعا على قومه، لو كان مستقيم ما كان دعا على قومه. إبراهيم ما قدر يستقيم، ترك العراق وراح إلى وين؟ كذلك بقية الأنبياء ما قدروا يستقيم. اس بڈھے کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فاستقم کما امرت، بس آپ استقامت اختیار کریں جیسے آپ کو حکم دیا گیا۔ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ آگے اس رافضی نے کہا نوح استقامت اختیار نہیں کر سکے، اس کی دلیل یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر بددعا فرمائی، نعوذ باللہ۔ اسی طرح اس رافضی نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا وہ استقامت اختیار نہیں کر سکے، عراق چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اسی طرح اس رافضی کی خرافات کے مطابق بقیہ تمام انبیاء بھی استقامت اختیار نہ کر سکے، حالانکہ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہم السلام کی شان، عظمت، مقام و مرتبہ بیان فرمایا۔ لیکن یہ رافضی قرآن مجید کی آیات کے برعکس اپنی من گھڑت کہانیاں گھڑتے ہیں اور انبیاء کی توہین کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم عوام الناس سے کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے خود قرآن حکیم کو کھول کر اپنی زبان میں اس کا ترجمہ پڑھ لو۔
اب یہاں پر ہم عقل مندوں سے ایک سوال اور کرنا چاہتے ہیں کہ آپ غور فرمائیں، جب یہ ظالم ذاکر حضرات انبیاء علیہم السلام پر بکواسات کرنے سے بعد نہیں آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مومنوں کی ماں پر یہ بکواس کرنے سے کیسے رک سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں ان کی گستاخیوں کی زبان کہاں تک کھلی ہوئی ہوگی؟ اللہ ان کے شر سے اہل ایمان کو محفوظ فرمائے۔ یہ ایک اور منظر دیکھیے، ان کا ایک اور ملا کس طرح خود کو اور اپنے کذاب جھوٹے قبر پرست ملاؤں کو انبیاء بنی اسرائیل سے افضل قرار دے رہا ہے۔ عرفت ليش علماء آل محمد أفضل من أنبياء بني إسرائيل؟ لأنهم بيكونوا حققوا شروط، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کا ایک حصہ اس نے تلاوت کیا، آپ دیکھ لیں اس آیت میں، اور اس سے پہلے والی اور بعد والی آیت میں بھی ایسی کوئی بات نہیں پائی جاتی کہ علماء روافض یا دیگر علماء بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام سے افضل ہے۔ اور جو حصہ اس ذاکر نے تلاوت کیا اس کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ سو وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لائے، ان کی حمایت کی، ان کی نصرت کی اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کی گئی، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ لیکن اس جھوٹے ظالم نے خود کو باقاعدہ اپنی طرف اشارہ کرتے انبیاء بنی اسرائیل سے افضل قرار دے دیا، جبکہ یہ انبیاء علیہم السلام کی واضح طور پہ توہین ہے۔ یہ ایک اور منظر آپ کو دکھاتے ہیں مہدی مرشد کا، یہ ذاکر کیا کہتا ہے ذرا سنیے۔ ربما بعض الصالحين تكون مراتبهم أعلى من مراتب الأنبياء۔ اس رافضی کے مطابق، ان کی خرافات کے مطابق، اکثر اوقات بعض صالحین کے مراتب، ان کے درجات انبیاء سے بلند ہوتے ہیں۔ یہ حالت ہے اس قوم کی، اور یہ اس طرح کھل کر انبیاء علیہم السلام کی توہین کرتے ہیں، تو پھر بھلا ان کی زبانیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور مومنوں کی ماں کے بارے میں کتنی خطرناک ہوگی، اس پہ غور کیجئے اور ان کے شر کو پہچانیے، امت کو ڈرائیے اور امت کو کتاب و سنت پہ اکٹھے کیجئے۔ کتاب و سنت وہ اصل ہے جس پر پوری دنیا کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کو اصلی حالت میں تسلیم کرے۔ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ تبدیل شدہ ہے، پھر وہ کیوں نہ صحابہ کو گالیاں دیں گے؟ ان کی زبان سے دن رات صحابہ کے خلاف بکواسات نکلتی رہیں گی اور نکل رہی ہے۔ اندھے ہیں وہ جو مفادات کے چند ٹکڑوں کی وجہ سے کبھی ان کے ہاتھ چومتے ہیں، کبھی ان کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں، کبھی ان کے ہاں خطاب کرنے پہنچتے ہیں، کبھی ان کی ریلیوں کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور اپنے ایمان کے چولے کو اتار کر روافض کا چولا پہن کر ان کے بھائی بن بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ ایسے شریروں کے شر سے بھی اہل ایمان کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔